بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کریمنگ. اس ویڈیو میں آج ہم ریٹیفیکیشن کی کنکلیوژنس کیا ہے ان سب کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے. ریٹیفیکیشن کیا ہے؟ جب آپ گوگل یا یوٹیوب سرف کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ریٹیفیکیشن ایک تنقیدی نقطہ نظر رہا ہے کہ بھائی آپ نے رٹا لگا کے پاس کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ یا ہم کوئی جملہ پڑھتے ہیں تو جو جملہ ہم پڑھے ہیں وہ ہماری دماغ کے ایک حصے ہپو کیمپس میں محفوظ ہوتا ہے اور وہ ہمیں شارٹ ٹرم میموری کے لیے کام دیتا ہے، اور ہفتہ یا 2 ہفتے بعد ان الفاظ کو ہم پھر سے بھول جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ان الفاظ کی ایکسپوجر اگین اینڈ اگین ہمارے ہپو کیمپس سے ہو کر لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے آسان ہو، کیونکہ ہر کسی کا طرز مطالعہ الگ الگ ہوتا ہے. کوئی ایک بار پڑھ کے یاد کر لیتا ہے تو کوئی رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. جیسے حافظ قرآن مجید کو رٹا لگائے بغیر ممکن ہی نہیں یاد کر سکے. لیکن جو بات یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی طرز مطالعہ سے متاثر ہو مگر اس کے طرز مطالعہ کو کاپی نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی جملہ یا پیراگراف کو پڑھتی ہوں تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، فوکس اور ڈیپ کنسنٹریٹ کرتی ہوں، اور جملے میں جو ایم سی کیوز طرز کی الفاظ یا جملہ ہے ڈیپ فوکس کے ساتھ ساتھ رٹا بھی لگا لیتی ہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنا رٹا لگائے یاد کرنا ممکن ہی نہیں ہوتی، اور ایک طرح سے پھر وہ رٹا نہیں کہلاتا، کیونکہ رٹے کے ساتھ ساتھ میں اس کو گہرے طور پر فوکس بھی کر لیتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. سادہ جملوں میں یوں کہا جائے کہ اگین اینڈ اگین ان الفاظ کو دہراتی ہوں اور پھر موو آن کرتی ہوں. 1 دن 2 دن یا ہفتے بعد موک ٹیسٹ کر لیتی ہوں، مطلب دہراتی ہوں، ریپیٹ کر لیتی ہوں اور سیلف اسیسمنٹ کرتی ہوں. جو چیز میں نے پڑھا ہے آیا اب وہ مجھے یاد ہے بھی یا نہیں، دین آگے مطالعہ برقرار رکھتی ہوں. آپ کا طرز مطالعہ کیا ہے؟ پلیز کمنٹ میں لازمی مینشن کریں. شکریہ.